بھی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ پند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، عاشقان رسول کی امیر اہل سنت سے ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، ائمہ و خطبہ اسلامی بھائیوں کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا چشتی کابینہ کا مدنی مشورہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مدنی چینل کے عملے کے اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، حضرت مولانا حافظ و قاری فیض الرحمان چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مرکز کے مختلف شعبہ جات کا دورہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں مدنی حلقہ غیبت کے خلاف مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مجلس نشر و اشاعت کی باب الاسلام سندھ کے مختلف شہروں میں ملاقاتیں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، سری لنکا میں دوران مدنی قافلہ عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مجلس رابطہ کی کمشنر کومیلا ڈسٹرکٹ بنگلہ دیش عمر فاروق چودھری سے ملاقات۔ پند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ سلسلہ ہے وہ جو مدنی چینل کا مقبول ترین اور براہ راست سلسلہ ہے، یعنی مدنی مذاکرہ، جس کے فیوزات عام ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ملاحظہ کیجیے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی جو فضیلت، کیا صدیق سے شہید کا مقام زیادہ ہے؟ حدیث مبارک میں جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیقین کا مرتبہ جو ہے نا وہ شہداء سے بڑا ہوتا ہے، انبیاء کا مرتبہ ان سے بڑا ہوتا ہے۔ صدیق جو ہے نا یہ اولیاء کرام کی سب سے بڑی قسم ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کسٹمرز کی کمپلین رہتی ہے، وہ چیز پرچیز کر کے لے کے چلے جاتے ہیں اور مہینے 2 مہینے بعد واپس آ کر وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی چیز آپ نے ہمیں صحیح نہیں دی ہے، جبکہ ہم لوگ چیز ان کو جینین دیتے ہیں، 100% اوریجنل چیز دیتے ہیں۔
تو شریعت کے مطابق ہم لوگ اس چیز کا گناہگار ہو جائیں گے کیا کہ جب ہم اس سے واپس نہیں کریں گے وہ چیز؟ یہ اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں نا، یہ اگر اپنی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے اور درست دیا ہے، دیکھنے والے نے بھی دیکھ بھال کر لی ہے، اور اب اس کے پاس جا کر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا ظاہر ہے دکاندار تو ذمہ دار نہیں ہے نا۔ ہاں بعض چیزوں کی وارنٹیاں ہوتی ہیں کہ 5 سال کی اور اس طرح کی گارنٹیاں دیتے ہیں تو اس کی ٹھیک ہے وہ ریپیئرنگ کر دیں۔ عاشقان رسول کے لیے سعادت بھرے لمحات جب شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات میں مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل بھی آپ تحفتاً عطا فرماتے ہیں۔ بابرکت لمحات کے مناظر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے دل کو درد الفات کو سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفات کو سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو میرے اللہ، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، جو چمن بنائے من کو، جو جینا کرے چمن کو، جو چمن بنائے من کو، جو جینا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی، میرے باغ میں الہی کبھی ہو بہار اللہ اللہ، باغ میں الہی کبھی ہو بہار آئے، باغ میں الہی کبھی ہو بہار آئے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آف ایئر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے باب المدینہ کراچی کی بڑی مساجد کے ائمہ و خطبہ اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں کی خوشبو سے مہکایا۔ اس موقع پر نگران شورا اور اراکین شورا بھی موجود تھے۔ چلیے بارگاہ امیر اہل سنت میں امامت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، امام ضامن ہے اور مؤذن امین۔ امام کے پیچھے جتنے مقتدی نماز پڑھتے ہیں جبکہ امام نے نیت کی ہو اتنوں کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ امام جو ہے یہ سب سے فائق ہے اور اس کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، لیکن امام کے لیے خطرات بھی بہت ہیں، تو اس لیے امام کو یہ سب باتیں دیکھنی ہے کہ میں کہیں اخلاص سے عاری تو نہیں ہوں۔ تنخواہ لینا یہ اخلاص کے منافی نہیں کہیں گے، اس کو اخلاص سے ہٹ کر اس لیے نہیں کہیں گے کیا بولو مان اس کی اجازت دی ہے تو اب امامت کی تنخواہ لے تو اس میں اچھی نیتیں کر لے کہ میں دوسروں سے سوال سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، بال بچوں کی خدمت کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، جبکہ دل میں ہو واقعی ایسا کہ میں اگر فارغ البال ہوتا اور مجھے پیسوں کی حاجت نہ ہوتی تو میں فی سبیل اللہ امامت کر لیتا۔ اگر اخلاص کے ساتھ امامت کرے اور ہو امامت کا اہل تو میں سمجھتا ہوں کہ حلال روزی کمانے کا بھی یہ بہترین ذریعہ، پلس وقت بھی بہت کم لگتا ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، ٹائم تو دینا ہی دینا نماز کے لیے، وہی وقت پڑھانے میں لگ گیا اور تنخواہ بھی مل رہی ہے
اور ہے بھی حلال صاف ستھری، نہ اس میں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، نہ دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، نہ ملاوٹ کرنی پڑ رہی ہے، نہ دل آزاری کرنی پڑ رہی ہے، صاف ستھری روزی۔ اگر مسجد کا امام با کردار ہو نا، اس کا پورا علاقہ جو ہے نا یہ اس کی مٹھی میں ہوتا ہے، اور وہ امام جو ہے وہ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اس سے مشورے کرتے ہیں، اس کی دعوتیں کرتے ہیں، اس کو نذرانے پیش کرتے ہیں، بچے کے لیے اذان تو اس کی، جنازہ تو یہ بھئی یہ ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے۔ یہ کوئی کم منصب ہے یار؟ کسی افسر کو نہیں کھڑا کیا، وزیر کا باپ مرے گا تب بھی آپ سفارشی بنو گے، خود وزیر مرے گا آپ سفارش کرو گے۔ اتنا بڑا آپ کو منصب دیا، مسلمانوں میں اتنی عزت بخشی، تو اس کی قدر کیجئے۔ میرے اگر کسی نے شروع کے بیانات سنے ہوں، جب میں مسجدوں میں جاتا تھا تو بارہا ایسا ہوتا تھا، نماز کے بعد خود ہی کھڑے ہو جانا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، بقیہ نماز کے بعد تشریف رکھیے، میں انشاءاللہ وضو کا طریقہ بتاؤں گا، میں نماز کا طریقہ بتاؤں گا، نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس طرح کے بھی اعلانات میں کرتا تھا تو لوگ بیٹھ جاتے تھے، اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے دعوت اسلامی کو پر لگ کر مدینے کی طرف اڑنے لگی۔ الحمدللہ 195 ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے چشتی کابینہ کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اور نمایاں کارکردگی پر شرکاء میں تحائف بھی تقسیم فرمائے، خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ بھی دیکھیے سردار آباد میں ہونے والا مدنی مشورہ۔ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں چند شعبوں کا مشورہ، شعبہ تعلیم، مالیات، ڈاکٹرز، ہومیوپیتھک مجلس، حکیم مجلس، مدنی عطیات باکس، لنگر رسائل، خدام المساجد، اثاثہ جات، تاجران، مکتبۃ المدینہ اور ویٹنری ڈاکٹرز کی مجلس اور ان کے اراکین یہاں جمع ہوئے ہیں، تو سب اسلامی میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھیں گے، اور آپ نے اپنے شعبہ جات کے ذمہ داران کی تقرری مکمل کر لینی ہے، جو بھی اہداف آپ نے طے کیے 26 دن میں، 12 دن میں، 1 ہفتے میں، اور پیش کی جدول اپنا جو ہے اپنے نگران کو دیں، چاہے وہ کہے یا نہ کہے، اور جدول کارکردگی۔ اس طرح مشوروں کا نظام، ہر ماہ مشورہ کس تاریخ پر ہوگا آپ کے مدنی پھولوں میں لکھا ہوا ہے، شرکاء کون ہوں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے، مدنی پھول کیا ہوں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اب صرف اپنے آپ کو پیش کرنا باقی ہے۔ تو ہر ماہ جو تاریخ طے شدہ ہے اس پر مشورہ بھی آپ نے پابندی سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور جو اسلام میں مقرر ہو گئے ان کو مدنی پھول دیں، ان کو پڑھائیں، سمجھیں، سمجھنا ہے تو نگرانوں سے رابطہ کریں، یوں ہم آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ ہفتہ وار اجتماع میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، اور جو اپنے ذیلی حلقوں کے 12 مدنی کام ہیں ان کی معاونت اپنے نگرانوں سے کریں۔ ہم کہیں بھی رہتے ہیں ذیلی حلقہ تو ہے نا، تو وہاں پر درس دے لیں بھائی، شعبے کے اندر آ کر اس کا مطلب ہم ذیلی حلقے سے آزاد ہو گئے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ مسجد اور اس سے متعلقہ کام ہے، مسجد درس، مدنی حلقہ ہے، صدائے مدینہ ہے، چوک درس ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ ہم دعوت اسلامی کاموں میں مصروف رہیں، خیر کے کاموں میں مصروف رہیں، لوگوں کو دین کی طرف لانے والے مدنی کاموں کی طرف ہم مصروف رہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی چینل کے عملے کے اسلامی بھائیوں کا سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کی افادیت سے آگاہ فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ رکن شورا کی طرف سے ملنے والے مدنی پھول چنتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں کی جو دھڑکن بن چکا ہے، آج مدنی چینل کے مدنی عملے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کا ایک حوصلہ افزائی اجتماع کے نام سے لوگ عید ملن پارٹی کیا کرتے ہیں، چونکہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے، تو اس نیت سے اسلامی بھائیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اور جس طرح مدنی چینل ساری دنیا میں سنتوں کے خوشبوؤں کو لٹا رہا ہے، اور بالخصوص ماہ رمضان میں جس طرح دن رات ایک کر کے آپ نے کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کئی لوگوں کی زبانی سنا
کہ اللہ مدنی چینل کے تمام عملے کو سلامت رکھے. یعنی آپ کے لیے لوگ بہت ساری دل سے دعائیں کر رہے ہیں. الحمدللہ مجھے سعادت ملی بارگاہ رسالت میں اور مکہ پاک میں حاضری کی. آپ سب کے لیے خصوصی دعائیں کرنے کی میں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک اسلامی بھائی کو جو مدنی چینل کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو خوشیاں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے, ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے. ایک بات واضح کر دوں, مدنی چینل آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے, کیونکہ بیرون ملک والوں کے لیے امید کی کرن, بیرون ملک والوں کے لیے مدنی مرکز سے جڑے رہنے کا سبب فقط مدنی چینل ہے. میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جو روزانہ 18 گھنٹے مدنی چینل دیکھتے ہیں. انہوں نے خود مجھے آ کے کہا ہے کہ عبدالعزیز بھائی صرف سوتے ہیں. بزرگ ہیں. بیرون ملک میں کیا مسئلہ ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کو لوگوں نے گھر سے الگ کر دیا ہے, بچے ملنے ہی نہیں آتے, مکان الگ لے کے دے دیا یا بیچاروں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں جب سونے لگتے ہیں نا, جب چینل بند کرتے ہیں, ہمارے بیٹے نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, ہم نے مدنی چینل کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. تو اس طرح والہانہ میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی اور چینل ہوگا جس کو اتنی جذباتی وابستگی کے ساتھ لوگ دیکھتے ہوں, مدنی چینل کے سوا کچھ نہ دیکھتے ہوں. تو یہ اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے جو آپ کروڑوں لوگوں تک یہ مقصد پہنچانے کا باعث ہیں. تو اس کام کو ہمیشہ سعادت سمجھیے گا. دنیا میں اور بہت سارے مواقع ہو سکتا ہے آپ کو ملیں گے. آپ چونکہ میڈیا کی لائف گزار چکے ہیں یا گزار رہے ہیں تو بہت سارے میڈیا والے, میڈیا کے مواقع, اپارچونٹیز آئیں گی, لیکن جو سعادت, جو برکت اور جو خدمت آپ خدمت سمجھ کر اگر اس چینل کی کریں گے تو اللہ نے چاہا. میں خود ایسے کئی چہرے دیکھ رہا ہوں جن کے چہروں پر پہلے داڑیاں نہیں تھیں, جن کے سروں پر امامے نہیں تھے, جن کا مدنی حلیہ نہیں تھا. اس چینل میں آنے کی برکت سے آج وہ خود تبدیل ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں ساری زندگی کی کمائی ایک طرف اور جو مجھ پر دعوت اسلامی کا احسان ہوا ہے اس کی میں کوئی قیمت نہیں چکا سکتا. ڈربن ساؤتھ افریقہ کے معروف عالم دین حضرت مولانا حافظ و قاری فیض الرحمان چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا. آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آپ کو بھی ان کا مختلف شعبہ جات کا دورہ دکھاتے. ہم کو عالموں سے پیار ہے, ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو اپنا بیڑا پار ہے. الحمدللہ مرکز میں جو عالمی مرکز ہے اس میں یہاں میری حاضری ہوئی. کافی شعبے میں نے دیکھے اور الحمدللہ ہر شعبے میں نمایاں ایک بے مثال کام کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے ورکرز کو میں نے دیکھا. دین اسلام پر بڑا کام یہ کر رہے ہیں اور مسلک اہل سنت پر بڑا کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا. تو ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا کام ہوگا. ساؤتھ افریقہ میں مدنی حلقے کا اہتمام کیا گیا. جوہانسبرگ میں ہونے والے اس مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی نے غیبت کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ کی گونج دنیا بھر میں گویا کہ مچی ہوئی ہے. جوہانسبرگ کی جانب بڑھیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, مجلس نشر و اشاعت کے تحت باب الاسلام سندھ کے مختلف پریس کلب, اخبار و رسائل کے دفاتر اور دیگر میں نیکی کی دعوت, ملاقات اور مدنی حلقوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسلامی بھائیوں کی مقامی اخبار میں ایڈیٹر ناگر صاحب سے زمزم نگر حیدرآباد میں, جبکہ شہداد کوٹ کے نیشنل پریس کلب میں ضمیر حسین کھرل جو سینئر پریزیڈنٹ ہیں نیشنل کلب کے,
ان سے ملاقاتوں میں دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو پہنچایا۔ ضمیر حسین کھرل صاحب نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے۔ ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی۔ جلوائے یار سے اس کو بتانا، جلوائے یار سے اس کو بتانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے دوست اکثر یہاں پر فیض الہی مسجد میں آتے رہتے ہیں اور ان کی جو پیغامات ہیں ان کی دعاؤں میں ہم شامل ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر وہ ہمارے دفتر میں بھی آتے رہتے ہیں، خصوصاً مدنی چینل کے توسط سے اس کے ذریعے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ مدنی چینل جو ہے وہ ایک اچھا چینل ہے، وہ اسلامی جو تعلیمات ہے اس کو فروغ دے رہا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ جو بھی دینی بھائی ہیں اس سے روشناس ہو رہے ہیں اور بہت اچھا فیضیاب ہو رہے ہیں ان سے۔ عاشقان رسول مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کی سری لنکا میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ اسلامی بھائیوں کو احکام نماز سے مدنی پھول ملے، درس و بیان کے یہ سلسلے آپ بھی دیکھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مجلس رابطہ کی بنگلہ دیش میں ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا۔ تقریباً ڈھاکہ سے 100 کلومیٹر دور کومیلا ضلع کے کمشنر عمر فاروق چودھری صاحب سے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں نیک خواہشات کا پیغام مدنی چینل کے ناظرین کو دیا۔ چلیے کومیلا ڈسٹرکٹ بنگلہ دیش۔ আলহামদুলিল্লাহ, আসলে মাদানী চ্যানেল তো এখন আমার খুব প্রিয় চ্যানেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান এবং মান মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য মাদানী চ্যানেল যেভাবে কাজ করতেছে, আমি এই জন্য মাদানী চ্যানেলের সাফল্য কামনা করছি। মাদানী চ্যানেলের বড় হুজুর যিনি পাকিস্তান থেকে কাজটা করছেন, ওনার মাধ্যমে সারা বিশ্বে যেন এই কাজটা ছড়িয়ে পড়ে, এই জন্য আমি ওনার কাছে আর্জি জানাবো এবং আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করবো যে আল্লাহ পাক যেন এই তৌফিক দেন। মাদানী চ্যানেল সেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সমস্ত কাজকর্মগুলি এবং নবীজির সুন্নাতকে জিন্দা রাখার জন্য, এই দিনকে জিন্দা রাখার জন্য যেভাবে লড়াই করে যাচ্ছে, কাজ করে যাচ্ছে, আশা করবো আল্লাহ পাক যেন এতটুকু সুযোগ দেন প্রতিটা ঘরে ঘরে মাদানী চ্যানেলের এই হামদ নাত এবং নবীজির এই কেয়াম মিলাদ মাহফিল এগুলি যেন প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। মাদানী চ্যানেলের সমস্ত ভাই, সমস্ত কর্মী যারা কষ্ট করছেন প্রত্যেককে আমি দোয়া করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ
میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو